بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ میں آپ کو اردو کے لیکچر نمبر 13 میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ بیٹا، سبق کی طرف جانے سے پہلے چند سابقہ واقفیت پر ایک نظر۔ تو قدیم ترین تہذیبوں میں پاکستان یعنی ایسے خطے میں واقع ہے کہ اس کی تہذیب جو ہے دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو تقریباً 5000 سال پہلے جب وادی نیل کی تہذیب اور وادی دجلہ و فرات کی تہذیب جو تھی اپنے عروج پر تھی، مگر اگر اب ہم دیکھیں تو اسی وقت جو ہے موہنجو-دڑو اور ہڑپا اور گندھارا آرٹ جو ہیں وہ بھی اپنی مثال آپ تھے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ان تہذیبوں کا شاہکار جو ہے وہ آج بھی ہمیں ٹیکسلا اور سندھ کی وادی میں ملتا ہے۔ جب مسلمانوں کی آمد ہوئی یعنی برصغیر پاک و ہند میں جب مسلمانوں کی آمد ہوئی تو اس خطے زمین پر نئی ثقافت نے جنم لیا، ٹھیک ہے۔ یعنی مسلمانوں کے عہد میں فن تعمیر، مصوری اور خطاطی کو بطور خاص فروغ ملا، ٹھیک ہے۔ اور کس کو؟ فن تعمیر، مصوری اور خطاطی کو فروغ ملا، اور یہ پاکستانی ثقافت کا کیا بن گیا؟ ورثہ بن گیا، جس میں لاہور کا شاہی قلعہ، بادشاہی مسجد، مقبرہ جہانگیر، شالامار باغ، جامعہ مسجد ٹھٹھہ اس دور کے فن تعمیر کے یادگار ہیں، فن تعمیر کی یادگار ہیں۔ اسی طرح جب انگریزوں کی آمد ہوئی تو اس کے بعد نئی تہذیب و ثقافت جو ہے اس نے جنم لیا، یعنی تہذیب و ثقافت پر گہرے اثرات مرتب ہوئے، ٹھیک ہے۔ اور جب پاکستان ہوا تو پاکستانی معاشرت جو ہے وہ ایک روایت پسندی پر مبنی ہے، ٹھیک ہے، اور پاکستانی ثقافت کی بنیاد ہی اسلام پر ہے، ٹھیک ہے۔ پاکستان میں جو قومی لباس ہے شلوار قمیض ہے، یہاں کی زبان اردو ہے اور یہاں کھیلوں کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ تو ہمارا جو سبق ہے وہ کیا ہے؟ پاکستانی ثقافت کے رنگ۔ تو الفاظ معنی میں پہلے آپ کو بتا چکی ہوں، تو ابھی ہم جاتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ پاکستان میں کھیلوں کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ علاقائی اور روایتی کھیلوں کو اگر دیکھا جائے تو کبڈی اور کشتی سب سے زیادہ مقبول ہیں، اور اسی طرح صوبہ سندھ کا سب سے مشہور کھیل جو ہے وہ کیا ہے؟ ملا کھڑا ہے، ٹھیک ہے، جو کشتی کا کھیل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سندھ کا ایک روایتی کھیل ہے۔ اور کھیلوں کی اب ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ کھیلوں کی دنیا میں پاکستان کا شمار ویسے بھی بے حد نمایاں ہے، یعنی پاکستان جو ہے وہ کھیلوں کی دنیا میں پاکستان جو ہے وہ نمبر 1 پر آتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی بہت زیادہ جو ہے پاکستان کو حیثیت حاصل ہے۔ پاکستان ہاکی ٹیم دنیا کی بہترین ٹیموں میں شمار ہوتی ہے، یعنی پاکستان کی جو ہاکی ٹیم ہے، اور ہاکی ٹیم پاکستان کی، ہاکی کیا ہے؟ پاکستان کا قومی کھیل ہے۔ پاکستان کا قومی کھیل کون سا ہے؟ پاکستان کا قومی کھیل ہاکی ہے، اور اسی طرح ہاکی کی جو ٹیم ہے وہ بہترین ٹیموں میں شمار ہوتی ہے، اس لیے کہ پاکستان 4 مرتبہ ورلڈ کپ جیتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی پاکستان کتنی مرتبہ؟ 4 مرتبہ ورلڈ کپ جیتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے دیگر عالمی ایوارڈ بھی پاکستان کے پاس رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اس کے عالمی ایوارڈ تھے، یعنی پوری دنیا میں انعام جو دیے جاتے ہیں پوری دنیا کی سطح پر، تو وہ بھی اس کے پاس رہے ہیں۔ اسی طرح دیکھا جائے فٹ بال کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، ہاکی جو ہے اس نے بھی 4 مرتبہ ورلڈ کپ جیتا۔ اور اگر کرکٹ کی بات کرتے ہیں تو 1992 میں پاکستان نے کرکٹ ورلڈ کپ بھی جیتا تھا، ٹھیک ہے۔ اسکواش میں پاکستان کئی سالوں تک دنیا بھر میں سر فہرست نمایاں رہا، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اس پیراگراف میں کھیلوں کے بارے میں پڑھا کہ کھیلوں کی دنیا میں پاکستان کا شمار ویسے بھی بے حد نمایاں ہے، یعنی پاکستان کا جو قومی کھیل ہے ہاکی، اس کو ہاکی کی جو ٹیم ہے دنیا کی بہترین ٹیموں میں اس کا شمار ہے، ٹھیک ہے۔ پاکستان 4 مرتبہ ہاکی کا ورلڈ کپ، 4 مرتبہ فٹ بال کا ورلڈ کپ جیت چکا ہے، اور 1992 میں پاکستان نے کرکٹ کا ورلڈ کپ بھی جیتا تھا، جس میں ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں عمران خان جو ہیں تو اس میں اس کے کپتان تھے، ٹھیک ہے۔
तो बेटा पाकिस्तान का कौमी खेल क्या है? पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है। हॉकी जो है कितनी मरतबा वर्ल्ड कप जीता? हॉकी 4 मरतबा वर्ल्ड कप जीता। और फुटबॉल में हमने कितनी मरतबा पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता? 4 मरतबा फुटबॉल में जीता, ठीक है। और इसी तरह अगर हम देखें तो क्रिकेट में जो वर्ल्ड कप जीता 1992 में क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता गया। और उस वक्त कप्तान कौन थे? इमरान खान थे, जो हमारे वज़ीर आज़म हैं, ठीक है। यानी खेलों को भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, खेलों की दुनिया में भी पाकिस्तान का शुमार जो है बेहद नुमायाँ है। अच्छा जी, अब हम आते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। अब देखते हैं अगला पैराग्राफ जो है, ये बेटा MCQs जो मैंने दिए हुए हैं इनके साथ स्टार भी डालने हैं और इसी तरह लिखना भी है। और जिन अल्फाज को मैंने ख़त कशीदा किया उनको ख़त कशीदा करके उनके ऊपर मानी भी लिखने हैं। शादी ब्याह की रस्मों को पाकिस्तानी तहज़ीब व सकाफ़त में नुमायाँ मकाम हासिल है। यानी शादी ब्याह, ठीक है, शादी की जो रस्में होती हैं, जो निकाह की या शादी की जो रस्में होती हैं, ठीक है, रिवायतें होती हैं, रिवायत होती है शादी की रस्मों की जो रिवायत होती है, यानी रस्म व रिवाज को पाकिस्तानी तहज़ीब व सकाफ़त यानी पाकिस्तानी रसूम और रिवायात में भी नुमायाँ मकाम हासिल है, ठीक है। पाकिस्तान में शादियां जो हैं वो खूब धूमधाम से की जाती हैं, धूमधाम शान शौकत से। आपको भी पता होगा आपके घरों में भी शादियाँ होती हैं, देखें मेहंदी की रस्म होती है, निकाह की रस्म होती है, इसी तरह देखा जाए बारात, फिर वलीमा, और बड़े धूमधाम से की जाती हैं, ठीक है। लोग अपनी हैसियत से भी बढ़कर अखराजात करते हैं, अपनी हैसियत से बढ़कर यानी अपनी बिसात से बढ़कर, ठीक है, क्या करते हैं? अखराजात करते हैं। अखराजात अखराज की जम है जिसका मतलब है खर्च करना। शादी ब्याह पर लोग पुरतकल्लुफ़ खानों का एहतमाम करते हैं, पुरतकल्लुफ़ कहते हैं शानदार, ठीक है, एहतमाम करते हैं, बंदोबस्त करते हैं, ठीक है। दोस्तों, रिश्तेदारों और कुर्बो जवार कहते हैं करीब और दूर के जो रिश्तेदार हैं, ठीक है, में रहने वालों को शिरकत की दावत दी जाती है, दावत बुलाया जाता है, शिरकत शरीक होने की। बैंड बाजे और ढोल बजाए जाते हैं। जहेज़ की नुमाइश भी होती है। जहेज़ की नुमाइश कैसे होती है? वरी लगाना, और लोग जो हैं जब सामान आते हैं, लड़की वाले लड़कों के घर सामान भेजते हैं तो वो भी आकर देखते हैं, तो इस तरह क्या होता है, जहेज़ की नुमाइश भी होती है। हालांकि इस्लाम में जहेज़ जो है उससे मना किया गया है, ठीक है। अब हमने इस पैराग्राफ में क्या पढ़ा कि शादी ब्याह की रस्में जो हैं वो भी पाकिस्तानी सकाफ़त का एक हिस्सा हैं। पाकिस्तान में जो शादियां हैं वो खूब धूमधाम से मनाई जाती हैं, ठीक है, और यहाँ पे लोग अपनी हैसियत से बढ़कर जो है वो खर्चे करते हैं। और शादी ब्याह पर किसका? शानदार खानों का भी एहतमाम किया जाता है, दोस्तों को बुलाया जाता है, रिश्तेदारों को, करीब और दूर में जो रहने वाले हैं उनको, ठीक है, दावत दी जाती है, बैंड बाजे और ढोल बजाए जाते हैं, और क्या किया जाता है? जहेज़ की नुमाइश भी होती है। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपने अगले पैराग्राफ की तरफ, ठीक है। तो बेटा दस्तकारियों का हुनर, दस्तकारी किसे कहते हैं? हाथ से बनाई जाने वाली चीज़ें, ठीक है। दस्तकारियों का हुनर, हुनर किसे कहते हैं? किसी भी फ़न से वाकफियत, ठीक है। पाकिस्तान को विरसे में मिला है, तो पाकिस्तान को विरसे में क्या मिला है? दस्तकारियों का हुनर, ठीक है। यहाँ के दस्तकारों का यानी हाथ से काम करने वाले, जो चीज़ें बनाने वाले, हाथ से जो चीज़ें बनाई जाती हैं, क्या चीज़ें बनाई जाती हैं? ये कपड़े पे कढ़ाई की जाती है, या ये हाथ से जो है तो अक्सर गांव में चीज़ें वगैरह बनाई जाती हैं, ठीक है, लकड़ी की चीज़ें बनाई जाती हैं, बहुत सी दूसरी चीज़ें भी बनाई जाती हैं। का जमालियाती ज़ौक़ नहायत आला है। जमालियाती ज़ौक़ नफासत का जज्बा, जमालियाती ज़ौक़ नफासत का जज्बा नहायत बहुत ज़्यादा, आला है, अच्छा है, ठीक है। यानी पाकिस्तान को विरसे में क्या मिला? दस्तकारियों का हुनर मिला, ठीक है। औरतें भी दस्तकारी के कामों में पेश हैं, यानी औरतें क्या हैं? दस्तकारी के कामों में, हाथ से जो किए जाने वाले काम हैं, चीज़ें बनाने वाले, हाथ से जो चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है, हाथ के ज़रिए से, उनके कामों में क्या हैं? पेश हैं। उनमें अब बता रहे हैं क्या क्या चीज़ें, उनमें मट्टी के ज़रूफ़ ज़र्फ़ की जमा है जिसके मतलब है बर्तन, उनमें मट्टी के ज़रूफ़, पीतल, तांबे और कांसी के बर्तनों, तांबे भी धात से बने हुए चमकीले बर्तन होते हैं, और कांसी भी रांग और धात से बने हुए बर्तन हैं, पर क्या किया जाता है? कंधाकारी का काम निहायत अहमियत का हामिल है। कंधाकारी नक्काशी की जाती है, उन पे काम किया जाता है, ठीक है, का काम क्या है? निहायत अहमियत का हामिल है, सबब है, ठीक है। कशीदाकारी यानी कढ़ाई और फुलकारी, जो रेशम के धागे से फूल वगैरह बनाए जाते हैं कपड़े पर, अच्छा, के काम दुनिया भर में मकबूल हैं,
चिन्योट में लकड़ी के फर्नीचर पर जो कंधाकारी की जाती है उसे बैनुल अक़वामी तौर पर बेहद सराहा जाता है। आपने भी देखा होगा अक्सर चिन्योट का जो फर्नीचर है उस पर बड़े खूबसूरत तरीके से जो है तो नक्काशी की जाती है, यानी उसको खुरज खुरज कर उसमें जो है फूल और फुलकारियाँ बनाई जाती हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान में जो दस्तकारी का हुनर है वो क्या है, बहुत ज़्यादा आला है। ठीक है, यानी ये चीज़ पाकिस्तान को विरसे में मिली है। ज़्यादातर पंजाब के गांव के लोग जो हैं ये काम करते हैं। मट्टी के ज़रूफ बनाए जाते हैं। पीतल, तांबे और कांसी के बर्तनों पर कंधाकारी का काम नहायत अहमियत का हामिल है। इसी तरह कढ़ाइयाँ की जाती हैं। रेशम के धागे से फूल बनाए जाते हैं और साथ ही साथ क्या किया जाता है, चिन्योट में लकड़ी के फर्नीचर पर जो कंधाकारी की जाती है उसे बैनुल अक़वामी तौर पर भी बेहद सराहा गया है। सराहा जाना, दाद दी जाती है। ठीक है, यानी उसने भी दाद दी जाती है। तो पाकिस्तान को विरसे में क्या मिला है, दस्तकारियों का हुनर। ठीक है, तो दस्तकारियों में कौन कौन शामिल है, मर्दों के साथ औरतें भी शामिल हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं, मट्टी के ज़रूफ, पीतल, तांबे और कांसी के बर्तनों पर कंधाकारी का काम किया जाता है, कशीदाकारी और फुलकारी का काम, और इसी तरह चिन्योट में लकड़ी के फर्नीचर पर कंधाकारी की जाती है। ठीक है, तो बेटा हमने इस सबक में जो है पाकिस्तानी सकाफ़त का रंग हमने पढ़े। तो देखें कितने खूबसूरत खूबसूरत पाकिस्तानी माशरत की रिवायतें हैं, रस्म व रवाज हैं। ठीक है, और एक आज़ाद मुमलिकत है जहाँ पर हम आज़ादी से सांस ले सकते हैं। यहाँ की अपनी सकाफ़त है। ठीक है, तहज़ीब है, यहाँ का अपना मज़हब है। ठीक है, इसी तरह यहाँ खेलों को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। इलाकाई खेल हैं, इसी तरह जो है दुनिया भर में बैनुल अक़वामी सतह पर खेले जाने वाले खेल हैं जिनमें हॉकी है, क्रिकेट है, फुटबॉल है और हॉकी कौमी खेल है। और इसी तरह अगर शादी ब्याह की रस्मों को देखें तो वो भी पाकिस्तानी सकाफ़त में उनका नुमायाँ मकाम है। ठीक है, यानी खूब धूमधाम से मनाई जाती हैं। अपनी हैसियत से ज़्यादा बढ़कर अखराजात किए जाते हैं। पुरतकल्लुफ़ खानों का एहतमाम किया जाता है। रिश्तेदारों और दोस्तों को दावत दी जाती है। साथ ही साथ अगर देखें तो यहाँ के गांव के जो लोग हैं और ज़्यादातर पंजाब साइड के लोग जो हैं वहाँ पे औरतें और मर्दों के साथ औरतें भी हाथ से जो चीज़ें बनाई जाती हैं वो काम करते हैं। ठीक है, और उसमें जो है मट्टी के बर्तन हैं, पीतल, तांबे और कांसी के बर्तन हैं, उन पर कंधाकारी है और साथ ही साथ कशीदाकारी और फुलकारी है। साथ ही साथ चिन्योट में जो लकड़ी है उसके फर्नीचर पर जो कंधाकारी की जाती है उसको भी बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। अब हम आते हैं एक पाकिस्तान की एक और सकाफ़त की तरफ, एक और तहज़ीब की तरफ। ठीक है, तो पाकिस्तानी तहज़ीब व सकाफ़त में अब देखें क्या है, पैदाइश और अमवात की रस्मों को भी ख़ास मकाम हासिल है। अमवात मौत की जमा, यानी पाकिस्तान की जो तहज़ीब व सकाफ़त है यानी तहज़ीब और मज़हब, उनमें पैदाइश और अमवात की रस्मों को भी ख़ास मकाम हासिल है। लोग बच्चे की पैदाइश पर मिठाइयाँ तकसीम करते हैं। मिठाई क्या होती है, मिठाई की जमा मिठाइयाँ, और मिठाई किसे कहते हैं, किससे बनी होती है, चीनी और दूध से बनी हुई। ठीक है, मिठाई होती है जो मीठी भी होती है, इसलिए इसको मिठाई भी कहते हैं। लोग बच्चे की पैदाइश पर क्या करते हैं, मिठाइयाँ तकसीम करते हैं। दोस्त और रिश्तेदार नौमौलूद बच्चे को देखने के लिए, नौमौलूद कहते हैं नया पैदा होने वाला बच्चा, क्या करते हैं, उसको देखने के लिए आते हैं। इसी तरह देखें तो पाकिस्तानी तहज़ीब व सकाफ़त में पैदाइश और अमवात की रस्मों को भी ख़ास मकाम हासिल है। ठीक है, अमवात मरने पे और पैदाइश पैदा होने पे। ठीक है, तहज़ीब व सकाफ़त रस्म व रिवाज की अमवात की रस्मों पर रस्म व रिवाज को भी ख़ास मकाम हासिल है। लोग बच्चे की पैदाइश पर क्या करते हैं, मिठाइयाँ तकसीम करते हैं। दोस्त और रिश्तेदार नौमौलूद बच्चों को देखने आते हैं। नौमौलूद नया पैदा होने वाला बच्चा। मुबारकबाद और तहाइफ देकर, मुबारक देते हैं। ठीक है, और तहाइफ देते हैं, तोहफ़ा की जमा तहाइफ देकर खुशी में शरीक होते हैं, शामिल होते हैं। ठीक है, यानी पाकिस्तानी तहज़ीब व सकाफ़त में पैदाइश और अमवात को क्या है, उसकी रस्मों को भी ख़ास अहमियत हासिल है। ठीक है, जब बच्चा पैदा होता है तो उस पर क्या होता है, मिठाइयाँ तकसीम की जाती हैं, रिश्तेदार देखने के लिए आते हैं, मुबारकबाद देते हैं, तोहफ़े देते हैं। ठीक है, और वो खुशी में शरीक होते हैं। और इसी तरह अमवात देखी जाएँ तो इस तरह अगर कोई फोत हो जाए तो तमाम महल्लेदार, जितने भी महल्लेदार हैं, ठीक है, मोहल्ले में रहने वाले हैं, और अजीज़ व अकारब शरीक होकर, यानी रिश्तेदार शरीक होकर, रिश्तेदार ठीक है शरीक होकर गम बांटते हैं। तजहीज़ व तकफ़ीन का काम उमूमन करीबी रिश्तेदार ही करते हैं, यानी कफन दफन का इंतज़ाम। ठीक है, तजहीज़ व तकफ़ीन
کفن دفن کا انتظام عموماً عام طور پر کون کرتے ہیں؟ قریبی رشتہ دار ہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دور دراز سے لوگ کئی دنوں تک سوگوار خاندان کے ساتھ اظہار تعزیت کے لیے آتے رہتے ہیں۔ دور دراز سے یعنی دور سے، سوگوار رنجیدہ خاندان، ٹھیک ہے، رنجیدہ یعنی دکھی خاندان کے ساتھ کیا کرنے کے لیے؟ اظہار تعزیت، ہمدردی کرنے کے لیے آتے ہیں، جس سے معاشرتی بھائی چارے کو فروغ ملتا ہے، یعنی سماجی بھائی چارہ، آپس میں ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھنا اور ایک دوسرے کے کام آنے کو بہت زیادہ ترقی ملتی ہے، بہت زیادہ اس کو اہمیت حاصل ہے۔ تو ہم نے اس میں پیدائش اور اموات کی رسموں کے بارے میں پڑھا۔ یہ بھی پاکستانی تہذیب و ثقافت کا ایک حصہ ہیں، جس میں لوگ بچے کی پیدائش پر مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، بچے کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں اور تحائف دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی فوت ہو جائے تو محلے دار تو شامل ہوتے ہی ہوتے ہیں، مگر رشتہ دار شریک ہو کر غم بھی بانٹتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ تجہیز و تکفین یعنی کفن دفن کا انتظام بھی کرتے ہیں، اور ساتھ دور دراز کے جو لوگ آتے ہیں تو وہ غمگین خاندان کے ساتھ اظہار تعزیت، ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے؟ سماجی بھائی چارے کو فروغ ملتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اگلے پیراگراف کی طرف۔ پاکستانی ثقافت میں مذہبی تہواروں کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ خصوصی کسے کہتے ہیں؟ خاص اہمیت حاصل ہے، ٹھیک ہے۔ اب مذہبی تہواروں میں کیا کیا آتے ہیں دیکھیں آگے۔ تمام مذہبی تہوار انتہائی عقیدت، مذہبی جوش و جذبے اور احترام سے منائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مذہبی تہوار مذہبی جوش سے، جذبے سے اور احترام سے منائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تہوار دیکھیں، رمضان المبارک میں ایک ماہ روزے رکھنے کے بعد یکم شوال کو عید الفطر منائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جب رمضان المبارک آتا ہے تو اس کے ایک ماہ کے روزے رکھتے ہیں، جو برکتوں والا مہینہ ہے، ٹھیک ہے، بابرکت مہینہ ہے، اور اس میں رونقیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو یکم شوال ہے یعنی اس کے بعد رمضان سے جو اگلا مہینہ ہے اسلامی کیلنڈر کے حساب سے، تو وہ کون سا ہے؟ شوال کا۔ تو شوال، یکم شوال کو ہم کیا کرتے ہیں؟ عید الفطر منائی جاتی ہے۔ اس عید پر، اس کو چھوٹی عید بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس عید پر لوگ نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ 2 مہینے 10 دنوں بعد ذی الحج کی 10 تاریخ کو عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے، اور عید الاضحیٰ جو ہے یہ عید حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے مثال قربانی کی یاد دلاتی ہے۔ بے مثال جس کی مثال نہ ہو، کون سی قربانی؟ یعنی جب انہوں نے خواب میں اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سامنے اپنا خواب بیان کیا تو انہوں نے کہا، ابا جان، اللہ کے راستے میں میری جان بھی حاضر ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ اسی طرح کا عمل دہرانے لگے تو ان کی جگہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو جانور کو ذبح کیا گیا، ٹھیک ہے۔ 12 ربیع الاول کو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشیاں مناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جانور سے مطلب بھیڑ، بکری، کوئی بھی ایسی چیز ہے، دمبا، اس ٹائم تو دمبے کو ذبح کیا گیا تھا، مگر ہم ان کی قربانی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد 12 ربیع الاول جس دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، ٹھیک ہے، تو ولادت باسعادت کی خوشیاں مناتے ہیں، گھروں اور بازاروں کو سجاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا جھنڈیوں سے سجایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جلوس نکالتے ہیں اور محافل نعت کا انعقاد کرتے ہیں۔ انعقاد منعقد کرنا، محافل نعت کی مجلسوں کا، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا ہم نے جیسے دیکھا کہ پاکستان کی تہذیب و ثقافت میں پیدائش اور اموات کی رسموں کو خاص اہمیت حاصل ہے، اسی طرح پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، تو اس میں مذہبی جو تہوار ہیں ان کو بھی بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، جن میں ہم دیکھیں تو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، اس میں پورے ماہ کے روزے رکھے جاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یکم شوال کو عید الفطر یعنی چھوٹی عید منائی جاتی ہے، جس پر لوگ نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں، عیدگاہ جاتے ہیں اور عید کی نماز ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح ذی الحج کی 10 تاریخ کو عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے، یعنی حج کے مہینے میں جس میں حج کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ عید حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے مثال قربانی کی یاد دلاتی ہے کہ جنہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کرنے سے دریغ نہیں کیا، ٹھیک ہے، تو یہ ان کی بے مثال قربانی تھی۔ پھر اسی طرح 12 ربیع الاول کو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشیاں مناتے ہیں، گھروں اور بازاروں کو بھی سجاتے ہیں اور ساتھ جلوس نکالتے ہیں، اور نعت کی محفلیں جو ہیں وہ سجائی جاتی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے تفہیمی سوالات کی طرف۔ تو پاکستان کی ہاکی ٹیم نے کتنی مرتبہ ورلڈ کپ جیتا؟ تو پاکستان کی ہاکی ٹیم نے 4 مرتبہ ورلڈ کپ جیتا۔ پاکستان میں کرکٹ کا ورلڈ کپ کب جیتا؟ تو پاکستان نے کرکٹ کا ورلڈ کپ 1992 میں جیتا، جس کے کپتان ہمارے وزیر اعظم عمران خان تھے۔
پاکستان میں شادی بیاہ پر لوگ کیا اہتمام کرتے ہیں؟ تو پاکستان میں شادی بیاہ کی رسموں پر میں لوگ شادیاں خوب دھوم دھام سے کرتے ہیں، اپنی حیثیت سے بڑھ کر اخراجات کرتے ہیں، پرتکلف کھانوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، دوستوں، رشتہ داروں اور قرب و جوار میں رہنے والوں کو شرکت دی جاتی ہے اور جہیز کی نمائش کی جاتی ہے۔ اسی طرح دیکھیں تو پاکستان کو ورثے میں کیا ملا ہے؟ تو پاکستان کو ورثے میں دستکاریوں کا ہنر ملا ہے، ٹھیک ہے؟ پاکستان کو ورثے میں کیا ملا ہے؟ دستکاریوں کا ہنر ملا ہے۔ پاکستان میں پیدائش اور اموات کی رسموں کو کیا مقام حاصل ہے؟ تو پاکستان میں پیدائش کی رسمیں جو ہیں ان میں بچوں کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں اور مبارکباد اور تحائف دیے جاتے ہیں، اور اموات پر کیا ہوتا ہے کہ جو غمگین خاندان ہیں ان کے ساتھ اظہار تعزیت کی جاتی ہے، تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جاتا ہے اور اس میں محلے دار اور عزیز و اقارب بھی شامل ہوتے ہیں۔ مذہبی تہواروں سے کیا مراد ہے؟ تو مذہبی تہوار میں رمضان المبارک کے روزے آتے ہیں، پھر یکم شوال کو عید الفطر، اور اسی طرح ذی الحج کو عید الاضحیٰ، اور اسی طرح جو ہے 12 ربیع الاول کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشیاں منائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور محفلوں کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے اہم نکات کی طرف، ٹھیک ہے۔ سبق آج ہمارا یہاں پہ ختم ہو گیا، پاکستانی ثقافت کے رنگ۔ تو بیٹا ہم نے اس سبق میں جو ہے تو پاکستان کی ثقافت کے بارے میں پڑھا کہ پاکستان کی ثقافت کو اگر دیکھیں تو یہ ایک روایت پسندی پر مبنی ہے، ٹھیک ہے، یعنی پاکستانی ثقافت کی بنیاد اسلام پر ہے، اور پاکستان میں باقی چیزوں کے ساتھ جو ہے اسلام کے ساتھ ساتھ اور باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ کھیلوں کی دنیا میں بھی پاکستان کے شمار جو ہے ویسے بھی بے حد نمایاں ہے۔ کیسے؟ یعنی کرکٹ، فٹ بال اور ہاکی کی جو ٹیم ہے جو پاکستان کا قومی کھیل ہے، ان کو نمایاں حیثیت حاصل ہے، ٹھیک ہے۔ پاکستان 4 مرتبہ ورلڈ کپ جیتا ہاکی کا اور 4 مرتبہ فٹ بال کا ورلڈ کپ جیتا، اور اسی طرح جو ہے 1992 میں پاکستان نے کرکٹ ورلڈ کپ بھی جیتا، اور اسکواش میں بھی پاکستان کئی سالوں تک دنیا بھر میں سر فہرست رہا۔ پھر ہم دیکھیں تو پاکستان میں شادی بیاہ کی رسمیں ہیں، تو پاکستان میں شادیاں جو ہیں بڑی دھوم دھام سے منائی جاتی ہیں، لوگ پرتکلف کھانوں کا اہتمام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، دور دور سے لوگ شریک ہوتے ہیں، بینڈ باجی اور ڈھول بجائے جاتے ہیں، جہیز کی نمائش بھی کی جاتی ہے، اور اسی طرح دیکھا جائیں تو پاکستانی تہذیب و دستکاریوں کا ہنر، تو پاکستان کو دستکاریوں کا ہنر جو ہے ورثے میں ملا ہے، یعنی کہ کیسی دستکاریاں؟ مٹی کے ظروف، پیتل، تانبے اور کانسی کے برتنوں پر کندہ کاری کا کام، اسی طرح کشیدہ کاری اور پھلکاری کا کام، اور اسی طرح چنوٹ میں لکڑی کے فرنیچر پر کندہ کاری بھی کی جاتی ہے۔ پاکستانی تہذیب و ثقافت میں پیدائش اور اموات کی رسمیں، تو پاکستانی تہذیب و ثقافت میں جو پیدائش اور اموات کی رسمیں ان کو بھی خاص اہمیت حاصل ہے، خاص مقام حاصل ہے، یعنی پیدائش پر مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں، دوست اور رشتہ دار جو ہیں وہ نئے بچے کو دیکھنے آتے ہیں، مبارکباد اور تحائف دیتے ہیں۔ اسی طرح جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو لوگ جو ہے عزیز و اقارب اور محلے دار غم بانٹنے کے لیے آتے ہیں، تجہیز و تکفین کا کام کیا جاتا ہے، اور ساتھ جو رنجیدہ خاندان ہیں ان کے ساتھ اظہار تعزیت بھی کی جاتی ہے، جس سے کیا ہوتا ہے معاشرتی بھائی چارے کو فروغ ملتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو مذہبی تہواروں کی اہمیت، تو پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، تو اس میں پاکستانی ثقافت میں مذہبی تہواروں کو خصوصی اہمیت حاصل ہے، ٹھیک ہے، یعنی رمضان المبارک کے جو 1 ماہ کے روزے رکھتے ہیں تو روزے رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ میں یکم شوال کو عید الفطر کا انعام دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس عید پر لوگ نئے کپڑے پہنتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، عیدگاہ جاتے ہیں، نماز کی ادائیگی کرتے ہیں، اور ذی الحج کی 10 تاریخ کو عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں منائی جاتی ہے، اور اس میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ قربانی کرتے ہیں، اور 12 ربیع الاول کو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشیاں مناتے ہیں، اور نعت کی محفلوں کا انعقاد کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنے گھر کا کام۔ اگر آپ لوگوں نے اسکول سے نوٹس کولیکٹ نہیں کیے تو آپ لوگ اپنے نوٹس کولیکٹ کر لیں تاکہ آپ آسانی سے اس پر ان سے دیکھ کر اپنی نیٹ کاپیوں پر کام کر سکیں۔ تو سبق جیسے کہ ہمارا ختم ہو گیا ہے تو اس میں ہمارے 2 سوال رہتے تھے، دونوں آپ کے گھر کے کام میں شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 3، درج ذیل الفاظ کو تذکیر و تانیث کے لحاظ سے الگ الگ کریں۔ یہ دیکھیں کہ اس میں مذکر کون سا ہے، مؤنث کون سا ہے، تو یہ میں نے اوپر لکھا ہوا ہے، تو اس کو آپ خوبصورت کر کے اپنی کاپیوں پر نیٹ لکھیں گے، ٹھیک ہے۔
اور ساتھ ہی جو ہے تو پیراگراف میں نے دیا ہوا ہے صفحہ نمبر 115 تا 117، یہ آپ سارا پیراگراف پڑھیں گے، اور یہ جو آپ کو 7 سوالات دیے گئے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ان کے جواب جو ہے اس پیراگراف سے تلاش کر کے آپ نے لکھنے ہیں۔ یہ تذکیر و تانیث والا دوبارہ ادھر دیا ہوا ہے، تو آپ اس کو بھی دیکھ لیں، اس کو بھی دیکھ لیں، ادھر آپ کی آسانی کے لیے میں نے سارے الفاظ کو لکھا ہے، ٹھیک ہے؟ اوکے بیٹا، اپنا خیال رکھنا ہے، دعاؤں میں یاد کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔